رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں پر نماز فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ اور منافقوں کی چار نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اور ایک چوتھی جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بات ہو رہی ہو تو آپے سے باہر ہو جائے، یعنی کہ کوئی بحث ہو تو واللہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو عمل جو ہے نا، ہمارا چلیں آپس میں نہ بھی ہو نا اس طریقے کا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ضرور منافق والا عمل اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرے دین کو یہاں پر آ کر قائم کریں گے، لیکن ہم اس وعدے کو بھلا چکے ہیں بہت سے لوگ، اور اس کو پورا نہیں کرنے کی کوئی زندگی میں جدوجہد کرتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، تو ہم نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور کوئی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کر ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ ہم جھوٹ بولا ہے ہم نے۔ جو ہم وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اب تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے جو ہے یہ ایک امانت کے طور پر ہمیں دیا تھا، اور آج دیکھیں ہم دین کا نظام کہیں پر بھی ہم نے قائم ہی نہیں کیا ہے، اور ہم اس امانت میں کیا کریں، خیانت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کردار جو ہے وہ منافقوں سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور ہمارا دیکھا جائے تو آپس میں تعلقات بھی بہت سے لوگوں کے ایسے ہی چل رہے ہیں، تو اس پر کم از کم انسان کے دل میں شرمندگی ضرور ہونی چاہیے، ندامت شدید ترین ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، یا میں نے وعدہ خلافی کی ہے، یا میں امانت جو ہے تیرے دین کو میں اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، لیکن میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ میں غلطی پر ہوں، لیکن میں دل سے جو ہے ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا دل جو ہے نا، اس کی نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں غم ہی نہیں آتا، کوئی کسی قسم کی ہمیں بے چینی نہیں ہوتی، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں، تو یہ تو ہمارا منافقانہ طرز عمل ہے۔ تو کم از کم شرمندگی انسان کے دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں، اور ہر وقت انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک جگہ پر ہے کہ دلوں پر غبار آ جاتا ہے، تو وہ دلوں کا جو غبار ہے اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کیا کرو۔ دلوں میں بھی میل آ جاتے ہیں، ایک اور حدیث میں ان میل کو یا اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے جس طریقے سے انسان بیزار سا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو ہمارا جو اس ٹائم ہماری قوم جو ہے وہ بھی ایک منافقانہ طرز عمل پر چل رہی ہے، اور نفاق کم از کم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے دل میں موجود ہے۔ ہر ایک شخص نفاق پر تو قائم ہے، زیادہ تر، کوئی واللہ عالم کوئی شخص بچا ہوگا مجھ سمیت آپ سمیت، لیکن زیادہ تر نفاق تو لوگوں کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم لوگ، اور کوئی جھوٹا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں وعدہ توڑتا ہے، کوئی امانت میں خیانت بھی کر دیتا ہے، اور آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو نفاق تو ہمارے اندر سب کے اندر موجود ہے، اور منافقوں کا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے منافق ترین قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے ہم نے عہد کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور امانت کی میں جو یہ جس طریقے سے ہم خیانت کر رہے ہیں، دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بس اپنی دن رات صرف روزی روٹی اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، آپ ان کی لائف کو پڑھیں گے، ان کے پاس کے پیسوں کی کمی تھی، ان کے پاس جو تھی پیسوں کی کمی تو تھی،
لیکن ہم جو سوچتے ہیں نا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ دیوالیہ ہو جائے گا یا جو بھی ہے، مسلمان جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ کیسے ترقی کریں گے؟ آ، اس سے ہی ذہن میں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تھے، ان کو کفن تک بھی نصیب نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جب سر کو ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، کیونکہ شہید کی موت جو ہوتی ہے وہ اس کا جو لباس ہوتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے، تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اتنا چھوٹا کپڑا تھا ان کے پاس۔ لیکن کیا تھا، انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، وجہ یہ تھی کہ ایمان تھا ان کے پاس۔ جب ایک شخص کے پاس ایمان ہوتا ہے تو اس کو پیسہ یہ چیزیں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی صرف ایمان کی کمی ہے۔ ایمان ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے گا تو یہ جو پیسے یہ وہ پوری دنیا کو جو فتح کرنا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے، دنوں میں فتح ہو جائیں گی، یہ ہر چیز ہو جائے گی۔ تو اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی کسی بھی ایک بھی چیز کو، یعنی کہ حرام چیز کو اپنے لیے حلال جان لیا نا، تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو جو بھی احکامات ہیں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے اور ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سود سے بچنا ہے، سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے شرک سے بچیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنی لائف کو رسک میں ڈالنا ہی کیوں ہے کسی اور سے مانگ کر؟ اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رسک میں ڈالیں نا، وسیلے پر جائیں ہی نہ۔ میں آپ کو صرف ایک سجیشن دوں گا کہ کبھی بھی وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا، میں بھی پرسنلی سوچتا تھا کہ وسیلے کے ذریعے مانگنا چاہیے، کسی کے ذریعے، حضور کے ذریعے یا نبیوں کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے یا بزرگوں کے ذریعے۔ اب یہ فرشتے بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان سے زیادہ نیک تو نہیں نا ہے کوئی بھی چیز، ان کے ذریعے مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، راستہ شاید میں بھی جائز ہو، یہ مجھے نہیں پتہ، واللہ عالم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھیں گے نا، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ صرف ایک اللہ سے مانگنا غلط ہے۔ یا مسلمانوں میں آپ جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے اندر ایک چیز ضرور کامن ہے کہ ایک اللہ سے مانگنے کو کوئی بھی غلط نہیں سمجھتا۔ تو کم از کم ایک اللہ سے ضرور مانگے، اس سے آپ کم از کم یہ چانس تو ہوگا نا کہ آپ غلط ٹریک پر بالکل نہیں جا رہے ہیں، میں بھی وہ دوسرا راستہ بالکل ٹھیک ہوگا، آپ کسی کے ذریعے مانگنا، وسیلے کے ذریعے مانگنا، یہ جو بھی ہے۔ لیکن اگر وہ شرک میں نکل گیا تو ہم تو پھنس گئے پھر اس طریقے سے، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جہنم بن گئی۔ تو اپنے آپ کو بچا کر چلیں اور قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور یہ نا ایک اور بہت ہی نا بڑا عالمیہ ہے، ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، اس طریقے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ نہیں ہوتے ہیں، کیا قرآن پاک اس لیے ہمارے پاس ہے کہ اس کو سمجھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں، قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ لیکن علماء کرام نے بھلا کیا ہے، کیونکہ بہت سے جو ہے نا جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ وہ یہیں سب کانٹیننٹ کے اندر نکلے ہیں، زیادہ تر نمودار ہوئے ہیں۔ تو علماء کرام نے ان سے بچانے کے لیے نا، جو میں نے پرسنلی اپنا ایک ویو دیکھا ہے، ان سے بچانے کے لیے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھی جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا یعنی کہ بزرگی حاصل کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چیز بن گئے ہیں۔ تو علماء کرام نے ان سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی کے ذریعے گائیڈ حاصل کریں، قرآن پاک کو خود نہ پڑھیں۔ لیکن دیکھا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جائے گی۔ مثلاً اگر سارے لوگ ہی قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو کیا سارے کے سارے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے؟
کوئی نہ کوئی ایک آدھا تو نکلے گا ہی، وہ خبیث جو ہوتے ہیں لوگ، وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں میرے بعد 30 بڑے دجال آئیں گے، یعنی کہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، بڑے والے، چھوٹے تو پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی تو پورا ہونا ہی ہے نا، اس چیز کا امپلیمنٹ تو ہونا ہی ہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے جو ایسی ایسی حرکتیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اس کی وجہ سے بلکہ جو ہے نا، ہم نے الٹا اور زیادہ اپنا نقصان کر لیا۔ کیا ہے کہ آج کل کے کسی بھی بچے کو یعنی کہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو نہ چور کی سزا پتہ ہے، نہ اس کو زنا کی سزا پتہ ہے۔ آپ میں سے خود اندازہ لگائیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ جو لڑکا لڑکی ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد بچوں میں، محلوں میں، ارد گرد اپنے گھر والوں سے پوچھیں نا ذرا کہ ایک غیر شادی شدہ جو لڑکا لڑکی ہے وہ اگر زنا کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے، انہیں نہیں معلوم ہوگا۔ اور شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو اسلام میں کیا سزا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، مختلف اسلامی سزائیں ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، اور سود کی کیا سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ گناہ کہا ہوا ہے اس کو۔ تو دیکھیں ہم نے جب بالکل ہی اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، نہ لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہم ان پر عمل کرنے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سمجھیں۔ اب ہر ایک کو کوئی ہر وقت کوئی علماء کرام تو نہیں نہ سمجھا سکتا ہے ہر ایک کے پاس آ کر۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، خود پڑھیں، ہر ایک کو میں یہی کہوں گا۔ کیونکہ عرب کے لوگ اس طریقے سے اگر یہی ہوتا نا قرآن پاک گمراہی ہوتا تو پورا عرب گمراہ ہو گیا ہوتا، کیونکہ ان کی تو نیٹیو لینگویج ہے، یعنی کہ ان کی تو خود کی زبان ہے قرآن پاک۔ تو کیا وہ بھی سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ علماء کرام سے آپ پوچھیں، آپ سرچ کریں، اس کو سرچ آؤٹ کریں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ علماء کرام ٹھیک ہیں، یہ جو بھی ہیں۔ میری نظر میں تو تمام علماء کرام کو سنا کریں، ٹھیک ہے، اپنے اندر سے یہ چیز کو نکال دیں۔ اور قرآن پاک میں کہا ہے کہ فرقہ پرستی سے، فرقہ واریت سے بچو، تفرقے سے بچو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے تفرقے میں نہیں پڑنا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امت میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ رونما ہوگا، ایک بہت ہی بڑا فتنہ آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ہم جیسا ہوتا ہے وہ تو کوشچن کرتا ہے کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، یہ تو ایک عارضی سے سوال ہیں، اس سے سولوشن تھوڑی ملے گا اس کا۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کتنے ذہین تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقتوں میں کہا تھا کہ میرے بعد 2 چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا، ایک قرآن پاک، اور یعنی کہ میری سنت، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ تو دیکھیں اب نہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی پروفیشن ہے اس کو ہم اتنی ناقدری سے نہیں پڑھتے ہیں۔ مثلا ہماری بکس ہوں گی، سائنس کی ہوں گی بکس، تو ہر ایک اپنے ٹیچرز کو کہتا ہے کہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، جب تک سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم کیسے اس کو یاد کریں گے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی بک ہے، اس کو اللہ کا کلام ہے، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے وہ دنیا میں ہے کس کے لیے آیا ہے، اور اس نے کبھی یہی جاننے کی کوشش نہیں ہے کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اس کی دوگلا پن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کو دل سے اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، قرآن پاک کو اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہے۔ اب بہت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
میری سسٹر ہیں، وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے نا یہ بک پڑھا دیں، کیمسٹری کی بک پڑھا دیں، یہ مجھے ٹاپک سمجھا دیں۔ تو یہ مجھے ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب میں ان کو ٹاپک کا ایک تھیم بتا دیتا تھا، کوئی خلاصہ بتا دیتا تھا کہ اس ٹاپک کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے مجھے ورڈ بائی ورڈ پڑھائیں، ورڈ بائی ورڈ، مجھے نا ایک ایک ورڈ کا مطلب بتائیں، مجھے ورڈ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں آ رہا۔ اتنی ویلیو دیتی تھی وہ اس چیز کو، یعنی کہ دنیاوی تعلیم کو۔ اور جب میں پھر میں ان کو اسی چیز کا نا سوچ کر میں بار بار یہ کوشچن ہمیشہ ان سے کرتا ہوں، بلکہ کہ جس طریقے سے آپ دنیا کی تعلیم کو پریفر کر رہے ہو نا کہ مجھے ایک ایک ورڈ کا مطلب بتاؤ، کیا کبھی آپ نے قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی سوچا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز کا عبادت، مجھے کبھی یہ چیز کا مطلب بتا دو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، ہم نے یوتھ کو ہم نے غلط ٹریک پر لے کر جا رہے ہیں۔ یوتھ ہماری دنیا کی تعلیم کو جس طریقے سے پریفر کرتے ہیں، اس طریقے سے قرآن پاک کو پریفر نہیں کر رہی ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دوگلا پن ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ایک ایک ورڈ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی دوستوں سے پوچھ رہے ہیں، ادھر ادھر سے پوچھ رہے ہیں، ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں، مختلف قسم کے خلاصے لے رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں لے رہے ہیں سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے معاملے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ مجھے خود بتا دیں، کتنے جو بھی یوتھ ہوں گی، آپ اپنے گھر میں چلیں، بہت سے لوگوں کو آتا ہوگا، اپنے گھروں میں ارد گرد لوگوں سے پوچھیں کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، الحمدللہ کی صورت کا۔ آپ ذرا پوچھیں ارد گرد، بہت سے لوگوں کو ان کو ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا، لیکن وہ کیا ہے، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں نماز میں، اور پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے مالک سے، کہ ہم کون سے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو اس کے عمل کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تھی جس میں بتایا گیا کہ کوئی اگر شخص میری آیت کو، یعنی قرآن پاک کی آیت کو سمجھ کر اور پھر اس کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے نا، یا پڑھے گا بھی، تو اس کو 70 گنا یا آئی تھنک 100 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ہر ایک آیت پر۔ تو اگر ایک شخص قرآن پاک کی آیتوں کو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کی نماز بھی زیادہ افضل ہوگی، بجائے کہ اس شخص کے جس نے صرف نماز پڑھنی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے ہم ناقدری کر رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔